الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تعالى في مقام آخر: ورضوان من الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل عزت تکریم بزرگوں اور دوستوں، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے آج ایک برکت والے دن کے اندر، ایک عظمت والے دن کے اندر، ایک اسلامی تہوار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور وہ دن جس دن کے اندر اللہ رب العزت اپنے مزدوروں کو مزدوری عطا کریں گے. جو کچھ ہم نے 30 دن رمضان المبارک کے اندر گزارے، جو کچھ ہم نے اس میں کیا، اللہ رب العزت اس کی مزدوری ہمیں عطا کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مکمل اور پوری مزدوری عطا کرے. اگرچہ ہم سے کمی ہو گئی ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جیسے تو اپنے نیک بندوں کو عطا کرے گا ایسے ہمیں بھی عطا کر دے. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسان کو بھیجا ہے، تو ہر انسان کی فطرت میں بعض چیزیں ہوتی ہیں بندے کو باہر سے لینی پڑتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں. تو انسان کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ چلتا رہتا ہے. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تگ و دو ہوتی ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، 3 سال کا، 5 سال کا، اب اس کی کامیابی، اس کی منزل یہ ہے کہ مجھے کھلونا مل جائے، چھوٹی سی وہ گاڑی مل جائے. یہ چھوٹا سا کھلونا، یہ اس کی منزل ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس کی منزل تبدیل ہوگی. اب وہ کھلونے کے پیچھے نہیں جائے گا، اب وہ دوسری کسی چیز کے پیچھے جائے گا. تھوڑا سا بالغ ہو گیا ہے، اب وہ باپ سے کہے گا مجھے موبائل لے کے دو، اب وہ کہے گا مجھے بائک لے کر دو، مجھے سائیکل لے کر دو. اب اس کی منزل تبدیل ہوگی. تو جو ہی آگے جاتا ہے تو اس کی منزل تبدیل ہوتی جاتی ہے. یہ ہماری فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے، فطرت میں یہ بات ہے. اللہ رب العزت
کہ جس طریقے سے یہ فطرت کو رکھا ہوا ہے، اس فطرت میں ہے بندہ چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، اور بندہ کسی چیز کو تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، باپ ہے ساتھ، اسے پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے، ساتھ بڑا بھائی یہ پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اب وہ باپ اسے سمجھا رہے ہیں یہ چیز ہے، اس سے کیا کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو یہ بچہ پوچھتا ہے پھر اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو انسان کی یہ جو سوچ ہے، یہ جو دماغ، جو اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر سب سے بڑی نعمت کی، عقل کی نعمت، جس کی وجہ سے اس کو ساری کی ساری مخلوقات کے اوپر فوقیت دی گئی، ساری مخلوقات سے ممتاز کیا گیا عقل، اس کی وجہ سے بندہ اس کے اندر طلب ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، ہر چیز کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ میں جان لوں۔ اسی کشش کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یا ابن آدم اطلبنی، اے ابن آدم، اے اپنے آپ کو نسل آدم میں شمار کرنے والوں، اے وہ لوگوں جن کو میں نے عقل کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، جن کے اندر میں نے طلب کی فطرت کو رکھا ہوا ہے، یا ابن آدم اطلبنی، مجھے تلاش کرو، فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے پا لیا، وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، آپ نے ہر چیز کو پا لیا۔ لیکن یاد رکھو وَإِن فَاتَنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر آپ نے ساری زندگی میں سب کچھ پا لیا ہے لیکن میری ذات تک نہیں پہنچ سکے، فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، آپ نے کچھ بھی نہیں پایا، یا ابن آدم اطلبنی، مجھے تلاش کرو۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کو کہاں پہ تلاش کریں، ہم آپ کو مسجد میں ڈھونڈیں، بازار میں ڈھونڈیں، کہاں پہ ڈھونڈیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کچھ بھی نہ کر، بند کمرے میں بیٹھ جا، فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات کے اندر دیکھ، اپنے جسم کے اندر دیکھ، ایک ایک رگ کے اندر، ایک ایک بال کے اندر، ایک ایک ریشے کے اندر، ایک ذرے کے اندر تجھے اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اس کائنات کے اندر تو پھیلا ہوا دیکھے گا، ایک ایک چیز تمہیں بتائے گی کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ گھاس کا ایک ایک تنکا بتائے گا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ بتائے گا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، سورج کی ایک ایک کرن بتائے گی کہ اللہ کی ذات موجود ہے، چاند کی ایک ایک کرن بتائے گی کہ اللہ کی ذات موجود ہے، پھول کی ایک ایک پتی بتائے گی کہ اللہ کی ذات موجود ہے، پانی کا ٹپکتا ہوا ایک ایک قطرہ بتائے گا کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہی پانی جب بکری کے منہ میں جائے گا وہ دودھ بن کے آئے گا، تو میں بتائے گا کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے پانی سے دودھ بنایا۔ یہی پانی جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے وہاں پہ زہر بن جاتا ہے، یہی پانی جب سیپی کے منہ میں جاتا ہے ایک موتی بن کے آتا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ سب بتائے گا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے۔ ایک ایک ذرہ، ایک کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک تنکا، ایک ایک قطرہ بتائے گا کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اپنے من میں ڈھونڈ کر پا جا سراغ زندگی، اگر باہر نہیں تو اپنی ذات کے اندر دیکھ۔ یہ پانی کا ایک قطرہ تھا، ناپاک قطرہ، جو نکل جائے تو مسجد میں نہیں آ سکتا، جو نکل جائے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جو نکل جائے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو سکتا۔ اس قطرے سے اللہ رب العزت نے ایک انتہائی عظمت والا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس ایک حقیر قطرے سے، ایک ذلیل قطرے سے اللہ رب العزت نے انتہائی عظمت والے انسان کو بنا دیا۔ باہر نہیں جاؤ، اپنی ذات میں دیکھو، اس ایک قطرے سے۔ اب وہی قطرہ کیسے پکڑ رہا ہے،
उस क़तरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकत दी है कि वो देख रहा है, उस क़तरे को अल्लाह पाक ने ये ताकत दी कि वो सुन रहा है, उसी क़तरे को अल्लाह पाक ने ये ताकत दी कि वो बोल रहा है, वही क़तरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ बना दिया कि वो सोच रहा है, उसके अंदर ख्वाहिशात आ रही है। अगर बाहर नहीं जाओ, अपने मन में देखो, एक एक नेमत को देखो, एक एक नेमत को देखो, वो बताएगी कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है, अल्लाह की ज़ात मौजूद है। इस सारी कायनात का खालिक एक अल्लाह की ज़ात है। इस कायनात के अंदर वही कुछ होगा, वही कुछ होगा, वही कुछ होगा जो अल्लाह की ज़ात चाहेगी। या इब्न आदम, ए इब्न आदम उतलुबनी, मुझे तलाश करो, मुझे तलाश करो। फ़इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, अगर आपने मुझे पा लिया, मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। सारी ज़िंदगी नंगे रहे, सारी ज़िंदगी फाकों के अंदर गुजार दी है, सारी ज़िंदगी प्यासे रहे हैं, लेकिन जाते हुए अल्लाह का साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये हमेशा हमेशा की कामयाबी है, आगे हमेशा हमेशा की कामयाबी है। दुनिया की नाकामी ये बहुत कम वक्त की है, दुनिया की कामयाबी ये ख़त्म हो जाने वाली है। इस कामयाबी का कोई मदार नहीं है। जैसे आप बड़े से बड़ा हिंसा हो, इसको आप सिफर से ज़रब दो तो वो ज़ीरो बन जाता है। 10 ज़रब सिफर ज़ीरो, 100 ज़रब सिफर ज़ीरो, 1000 ज़रब सिफर ज़ीरो। ऐसे ही दुनिया की सारी कामयाबियाँ इसको ज़रब दोगे जब मौत से तो ये ज़ीरो बन जाएंगी। सारी बादशाहतें, सारी वज़ारतें, सारी मशारतें, जो कुछ भी है, जब मौत का वक्त आएगा ये सब ज़ीरो बन जाएंगी। हाँ, अगर एक अमालनामा, इसको एक अमालनामा दुरुस्त होगा, ये लेकर अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो रब्बे काबा की कसम ये हमेशा हमेशा की कामयाबी है, फिर वहाँ पे कोई नाकामी नहीं है। इसके लिए फिर फरिश्तों के सलाम होंगे, इसके लिए फिर गुलामों के सलाम होंगे, इसके लिए हुरों के सलाम होंगे। और ये तो बहुत ही कम है। अल्लाह पाक खुद फरमाएंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, जो दुनिया के अंदर तुमने थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर सब्र किया था, दुनिया के अंदर तुमने मुशक्क़तें बर्दाश्त की थी, इन मुशक्क़तों के बदले में सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, आज तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, एक तो इंसान की फितरत के अंदर कामयाबी को रखा हुआ है कि वो कामयाबी के पीछे जाता है, वो तलब के पीछे जाता है, वो चाहता है कि ये जिस चीज़ को मैं हासिल कर दूँ, इस चीज़ के बारे में मैं जान लूँ। तो यही फितरत हमसे तकाज़ा करती है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात को जान लें, हम अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात को जान लें। अगर अल्लाह की ज़ात को पा लिया, अल्लाह की ज़ात को पा लिया तो रब्बे काबा की कसम ये सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात को पाने के लिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को नेज़े पे चढ़ा दिया, अपनी औलाद को नेज़े पे चढ़ा दिया। अकेले नहीं चढ़े, अकेले नहीं चढ़े, आपने अपने बेटों को बुलाया। अली असगर भी आ रहे हैं, अली अकबर भी आ रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान भी आ रहे हैं, अब हज़रत अब्बास के बेटे भी आ रहे हैं। सबको नेज़ों पे चढ़ा दिया। किसके लिए? अल्लाह की ज़ात को हासिल करने के लिए, अल्लाह की ज़ात को हासिल करने के लिए। जिस करबला से गुजरना पड़े गुजर जाओ, यही दुनिया की कामयाबी है। फिर अल्लाह की ज़ात को हासिल करने वालों ने कैसे हासिल किया, कैसे हासिल किया? फिरौन की एक बांदी थी, एक बांदी, आज़ाद औरत भी नहीं है, बांदी है, ज़र खरीद है, खरीद के लाई हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। फिरौन को मालूम हो गया कि ये ईमान ले आई है, तो फिरौन ने दरबार सजाया। दरबार सजाने के बाद उसे बुलाया, तो ये और इसकी दो छोटी छोटी बच्चियां, एक उंगली पकड़ के चल रही है और एक गोद में है। फिरौन ने सबके सामने खड़ा किया और फरमाया, अगर मुझे रब मानती है तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा, लेकिन अगर मूसा के रब को रब मानेगी तो ये सामने जो तेल चल रहा है, जो उबल रहा है, इसके अंदर पहले तेरे बच्चियों को डालूंगा, फिर उसके बाद तुझे भी डाल दूंगा। हम तो मर्द हैं। तो उस औरत की ईमान के अंदर जो सलाबत थी, उसकी ईमान के अंदर जो ताकत थी,
اس کے ایمان کے اندر جو شدت تھی، اس کے سامنے یہ پہاڑ بھی کچھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے فرعون سے کہا، فرعون سن لے، تو میرا آقا ہے، تو نے مجھے خریدا ہوا ہے، لیکن یاد رکھ جس رب پر میں ایمان لے آئی ہوں، یہ تو میری 2 بچیاں ہیں، اگر میری 100 ہوتی وہ بھی اس پہ قربان تھی۔ ابھی باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے بڑی بچی کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا، اور مچھلی کی طرح تل گئی، اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، لیکن یہ ماں صبر کا پہاڑ بن کر کھڑی ہے، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد اس نے چھوٹی بچی کو لیا، اسے تو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، پہلی بچی نے کچھ چلائی، سامنے نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، دوسری بچی کو تو پتہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو بھی تیل کے اندر ڈالا، وہ بھی تل گئی۔ پھر اس کے ماں کی باری آ گئی، تو اس نے کہا، فرعون مجھے بھی ڈال دے، لیکن میری یہ خواہش تو پوری کر دینا۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا کہ جب ہم جل جائیں تو ہماری ہڈیوں کو کہیں بکھیرنا نہیں ہے، ایک جگہ پہ دفن کر دینا، ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ پھر اللہ کے نام پہ مٹنے والوں کو اللہ رب العزت نے صلح کیا دیا۔ نبی علیہ السلام معراج پہ جا رہے ہیں، اس واقعہ کے تقریباً 2000 سال کے بعد جب جا رہے ہیں تو بیت المقدس اس کے قریب جب جا رہے ہیں، آپ کی سواری براق گئی، نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، مالی ان اشم ریح الجنہ، کیا ہے کہ میں یہاں پہ جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ 2000 سال سے اٹھنے والی جنت کی خوشبو کو نبی علیہ السلام نے اپنی ناک مبارک سے سونگھ لیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی ایک باندی اور اس کی بچیوں کو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کی وجہ سے فرعون نے زندہ جلا دیا تھا، اس کی ہڈیاں یہاں پہ دفن ہے، جہاں پر دفن ہے وہاں سے اس وقت سے لے کر آج تک جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ اللہ کی ذات کو راضی کرنے والوں نے کیسے راضی کیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک تخت پہ بیٹھے۔ کس تخت پہ بیٹھے؟ جس تخت پہ پہلے سلیمان بن عبد الملک گزرے، حشام بن عبد الملک گزرے، مروان گزرے، ولید بن عبد الملک گزرے، یزید بن عبد الملک گزرے، اسی تخت پہ عمر بن عبدالعزیز آئے، خلافت کو سنبھالا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا، لوگوں بچپن کے اندر مجھے شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بن گیا، کچھ بڑا ہوا مجھے علم کا شوق پڑا، میں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد مجھے عبد الملک کی بیٹی فاطمہ سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کر دی، اب اللہ نے مجھے خلافت دی ہے، اس خلافت سے میں اللہ کی ذات کو راضی کروں گا۔ پھر اللہ کی ذات کو کیسے راضی کیا؟ اللہ کی ذات کو کیسے راضی کیا؟ 2 سال 2 ماہ تک خلافت کی ہے۔ 3 بر-اعظم کے اندر کوئی ظالم نہیں بچا، 3 بر-اعظم کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، 3 بر-اعظم کے اندر کوئی مظلوم نہ بچا، 3 بر-اعظم کے اندر کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہ بچا۔ کیسے حکومت کی ہے؟ کیسے حکومت کی؟ گھر کے اندر آئے، فاطمہ سے کہا، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ جیسی سیاسی عورت، سیاسی لحاظ سے فاطمہ سے بڑی عورت کوئی آج تک نہیں آئی۔ فاطمہ کون ہے؟ جس کا دادا مروان یہ بھی خلیفہ گزرا، جس کا باپ عبد الملک یہ بھی خلیفہ گزرا، ایک بھائی حشام بن عبد الملک یہ بھی خلیفہ ہے، دوسرا ولید بن عبد الملک یہ بھی خلیفہ ہے، سلیمان بن عبد الملک یہ بھی خلیفہ ہے، یزید بن عبد الملک یہ بھی خلیفہ ہے، اور جو شوہر عمر بن عبدالعزیز یہ بھی خلیفہ ہے۔ 7 نسلوں سے، 7 پشتوں سے یہ شہزادی ہے، 7 پشتوں سے یہ شہزادی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں نے اب خلافت کو سنبھال لیا ہے، لہٰذا اگر طلاق لینا چاہو تو میں حاضر ہوں، اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو اپنے حق مجھے معاف کر دو۔ تو فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں تو دکھ میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہوں، جاؤ میں نے تمہیں سارے حق معاف کر دیے۔
پھر آگے فرماتی ہیں فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ جب سے خلافت سنبھالی ہے اس کے بعد 2 سال 2 ماہ تک زندہ رہے ہیں، کبھی میرے ساتھ میرے بستر پہ نہیں لیٹے، گھر آتے تھے ساری رات مصلے پہ گزر جاتی، ساری رات مصلے پہ روتے روتے گزار دیتے، وہاں ہی پہ سوتے، وہاں ہی سے روتے روتے اٹھتے، پھر خلافت کے لیے چلے جاتے۔ کیسے خلافت کی ہے؟ گھر میں آئے تو آپ کی بچیاں آپ سے بات کر رہی ہیں تو ایسے منہ چھپا رہی ہیں، پھر بات کر رہی ہیں ایسے منہ چھپا رہی ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں آج اتنی یہ کیا کر رہی ہیں، ناسیبہ حرکت کر رہی ہیں، میرے سامنے کر رہی ہیں۔ تو آپ کی باندھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ رو پڑی، کہا خلیفہ امیر المومنین آج تمہارے گھر کے اندر سالن نہیں تھا، آپ کی بچیوں نے کچے پیاز سے کھانا کھایا ہے جس کی بدبو آ رہی ہے جو آپ سے چھپا رہی ہے۔ کیسے حکومت کی ہے؟ عید کا موقع آ گیا، گھر میں تشریف لائے تو بچوں نے کہا ہمیں عید کے لیے کپڑے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ آپ کو معلوم ہے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں بچوں کو کپڑے لے کر دوں۔ 3 براعظم کے خلیفہ ہیں، 3 براعظم کے بادشاہ ہیں، عرب سے لے کر فیصل آباد ملتان تک ان کی حکومت ہے۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں، اس تنخواہ کے کپڑے بنا دیتے ہیں، اگلے مہینے میں مزدوری کر کے کچھ مزدوری کروں گی جس کے ذریعے سے میں گھر کا خرچ چلا دوں گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے خط لکھا خزانچی کو، تو خزانچی بھی خزانچی تھا، جس وقت کا بادشاہ ایسا ہوگا تو خزانچی بھی ایسا ہوگا۔ تو اس نے جواب میں لکھا امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے، میں آپ کو اگلے مہینے کی ایڈوانس میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ واپس آئے، آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ تو فاطمہ سے کہا کہ بچوں سے کہہ دو کہ میں آپ کو عید کے لیے کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ دوسرے دن عید ہے تو یہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے بچے امیر المؤمنین کی حیثیت سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کے 11 بچے ہیں تو یہ بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں، دوسرے شاہانہ لباس کے اندر آ رہے ہیں، زرق پرق لباس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دوسروں کے بچوں کو دیکھا کہ شاہانہ لباس کے اندر ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو آپ کے بچے جب آئے تو آپ ان سے کہنے لگے میرے بچوں آج آپ کے ابا آپ کو کپڑے لے کر نہیں دے سکے ہیں۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا عبد الملک جو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا، اس نے کہا آج ابا جان آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، اگرچہ ہم نے نئے کپڑے نہیں پہنے لیکن ہمارا سر اس بات سے فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے 1 روپے کی خیانت تو نہیں کی ہوئی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہوئی، ہمارے باپ نے کسی کا ظلم کا مال نہیں لیا ہوا، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہوئی، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دوسروں کے جو بچے تھے سلیمان بن عبد الملک، دوسروں کے بچے یہ جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ شہر کی جامع مسجد کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے جو بچے تھے یہ ایک مجلس کے اندر 100 گھوڑے 100 اونٹ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے تھے۔ اللہ نے پھر کیا نظام کیا؟ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، آپ نے رجا سے کہا کہ میں نے 3 بادشاہوں سلیمان بن عبد الملک، مروان، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ جب ان کے کفن کی گرہ کھولی تو ان کا چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا۔ آپ میرے بارے میں دیکھنا کہ کیا ہوگا۔ تو جب ان کو قبر کے قریب رکھا گیا تو آسمان سے ایک رقعہ، ایک پرچہ اڑتا ہوا آیا اور آپ کے سینے پہ ٹھہر گیا، جس پہ 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز
اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ تو جو اللہ کی ذات پہ مر جائے، جو اللہ کی ذات کے لیے مٹ جائے، اللہ کی ذات اسے کبھی بھی ناکام نہیں کرتے۔ تو یہی قرآن مجید کی صدا ہے، یہی نبی علیہ السلام کی زندگی کی صدا ہے، تمام صحابہ کی یہی صدا ہے، تمام کربلاؤں کی یہی صدا ہے کہ اللہ کی ذات کو حاصل کر دو۔ یہی دنیا کی بھی کامیابی ہے، یہی آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر